بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے دکھا دے، مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے، تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، ایمان تو میرا ہے، میں مانتا ہوں ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، پورا یقین ہو جائے۔ اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے، سب کا ہے۔ انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں سرایت کرے، تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان بھی شہود بھی ہو جاتا ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، جو بھی ہماری حکومت ہے، جو وہ مخفی حکومت ہے، جو کاسمک ایک اسٹیٹ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، اس کے تمام اہلکار ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو۔ حضور کو اسی لیے شب معراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اور جو تفسیر میں آتی ہیں یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے، ٹانگیں علیحدہ کی، پر علیحدہ کیے، دھڑ علیحدہ کیے، ایک پہاڑ پر 4 سر رکھ دیے، ایک پہاڑ پر 4 کے دھڑ رکھ دیے، ایک پہاڑ پر 4 کے، اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو ذرا پکارو، وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے۔ یاتین ثم ادعوہن یاتینک سایہ، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر، اور یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے انفاق کے موضوع پر۔ لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ کھانا کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، آتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی، ایتاء مال، اعطاء، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ۔ یہ 5-6 ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ 2 مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی۔ ایک مد ہے غرباء، یتامى، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے، یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اعزاء و اقرباء ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا، تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا واجب ملے گا، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے، اور قرض حسنہ اس کے لیے۔ انفاق کے مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آئے، ان کے لیے اساد و سامان فراہم کیا کرنا، تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ہے، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی، وہ بھی سبیل ہے، ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے،
نیکی کا وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے۔ زکوٰۃ بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کے قریب اعزاء و اقارب ہیں، غرباء ہیں، تو ان کا حق فائق ہے، پہلے ان کو دی۔ بہرحال فی سبیل اللہ انفاق، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 سنبلیں پیدا ہوئیں، 7 خوشیں، 7 بالیاں، یہ 7 سٹے۔ باجرے کا سٹہ ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں، مکئی کا سٹہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس میں 100 دانے موجود ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہاں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا، صرف 700 گنا نہیں، اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اللہ، بہت سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ